بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لوگ ENG 301 کا کریں گے لیکچر نمبر 7۔ اچھا، ENG 301 کا جو آپ کا پیپر ہوتا ہے نا، اس میں آپ ایزیلی 4/4 CGA پہ لے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ والے جو لیکچرز کی پلے لسٹ ہے پوری، آپ پہلے یہ پلے لسٹ سنیں، اور دوسری میں نے ایک ENG 201 کورس ہے، ٹھیک ہے، اس کی پلے لسٹ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اس کی پلے لسٹ کے بھی آپ، جیسے اب مڈ چل رہا ہے نا، تو مڈ ٹرم میں آپ کیا کریں مڈ ٹرم کی پریپریشن کے لیے کہ اس پلے لسٹ کے بھی 18 لیکچرز دیکھیں، اور اس کے بعد ENG 201 جو سبجیکٹ ہے اس کی پلے لسٹ کے بھی آپ 18 لیکچرز جو ہے دیکھیں۔ آپ کی اتنی پکی تیاری ہو جائے گی، آپ کے ایسے وہ اس کے آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنفیوژن اس میں نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ کر کے دیکھیں، کیونکہ وہ والا جو سبجیکٹ ہے نا بہت زیادہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بزنس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں کے بزنس انگلش ہے، سیم ہے، بہت سارے کیا تقریباً سارے ٹاپک سیم ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نا تھوڑی سی ایڈیشنل چیزیں اس میں پتہ چل جائیں گی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ کافی ٹائم کے بعد میں یہ والا لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کی پلے لسٹ جو ہے وہ رک گئی تھی ذرا، کیونکہ کچھ آئی واز بزی آن سم ادر اسٹاف، تو اس وجہ سے میں نہیں اپلوڈ کر پائی تھی، لیکن انشاءاللہ آپ کوشش یہی ہے کہ میں اس کو کنٹینیوسلی اس کو اپلوڈ کروں۔ جن سبجیکٹس کے میں ابھی اس جو ہمارا مڈ ٹرم چل رہا ہے نا اسپرنگ 2025 کا، اس میں جن لیکچرز کی مڈ میں پلے لسٹ کمپلیٹ کروں گی، ان کی میری کوشش ہوگی کہ میں فائنل میں بھی ان سب کی پلے لسٹ کمپلیٹ کروں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں اب جو سبجیکٹس آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں، پلے لسٹ آلریڈی انکمپلیٹ ہوتی ہے، میں ان کو لگی ہوئی ہوتی ہوں، تو وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی EDU کے بھی لیکچرز پرووائڈ کریں، آپ ہمیں فزکس کے بھی لیکچرز پرووائڈ کریں، آپ ہمیں اکانومکس کے لیکچرز بھی پرووائڈ کریں، اور پھر صرف کہتے نہیں ہیں وہ، بلکہ باقاعدہ پھر بعد میں جو ہے نا وہ کمنٹس میں غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر وہ نہیں اپلوڈ ہو رہے تو میں دوسرے لیکچرز کو تو لگی ہوں گے نا، یہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد میں کسی نہ کسی دوسری پلے لسٹ کو میں سٹارٹ کر سکوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل اسپرنگ 2025 کے آپ کے سیمسٹر میں فائنل ٹرم کے لیکچر ENG 301 کے نہیں آ پاتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ENG 201 کی جو پلے لسٹ ہے وہ آپ لوگ پوری سنیے گا اور اپنے ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری پریپریشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ اچھا، آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری ہے، ہمارا چینل اپنے ویورز کو کیش پرائزز بھی اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ اس میں ہوگا یہ کہ ہر سال کی جو اپریل ہوگی، اپریل میں ہمیں یوٹیوب بتائے گی کہ پچھلے پورے سال میں ہمارا ٹاپ ویور اور ٹاپ کمنٹیٹر کون رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب کے انالیٹکس سے پتہ چلے گا، لیکن آبویسلی یوٹیوب ہمیں انہی اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتاتی ہے اور اناؤنس کرتی ہے جو ایک تو سبسکرائبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ٹریک کرنا ایزی ہوتا ہے یوٹیوب کے لیے، وہ انالیٹکس میں اسی بندے کو شو کرے جو کہ ہمارے سبسکرائبرز ہوتے ہیں، ہمارے صرف سبسکرائبرز کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ والے جو ہے وہ پرائزز وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر کوئی بچہ ڈاؤن لوڈ کر کے زور لگاتا رہے کہ میں نے پرائز اس کو نہ ملے، اور بعد میں پھر اس کا وہ ڈس ہارٹ ہو جائے کہ بھائی ہم نے تو دیکھا تھا تو نہیں دیا ہمیں تو میم نے پرائز، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یوٹیوب ول اناؤنس اونلی آور آن لائن ویورز اینڈ آور سبسکرائبرز، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ لیکچر نمبر 7 میں نان وربل کمیونیکیشن کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ کچھ اس کے ایسپیکٹس ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 6 میں ہم لوگوں نے پڑھے تھے، آج ہم لوگ مزید پڑھیں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اسپیس، پروگزیمیٹی کے حوالے سے، آرٹیفیکٹس کے حوالے سے، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا، آپ کی نا جو آواز ہوتی ہے نا، اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے آواز کی کریکٹرز آتے ہیں، کریکٹرائزرز کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کی آواز کے کریکٹرسٹکس کو بیان کرتی ہیں۔ آپ ہنس رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی ایسی آواز ہے جسے آپ آہ بھر رہے ہیں، آپ جمائی لے رہے ہیں، گلا صاف کر رہے ہیں، آپ گرج رہے ہیں، آپ چیخ رہے ہیں، وسپرنگ کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کی ووکل کریکٹرائزرز کے اندر آتا ہے۔ یہ ٹیبل آپ لوگوں کا MCQs کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔
اگلی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس ووکل کوالیفائرز، یعنی کہ ہماری وہ چیزیں جو کہ ہماری آواز کی کوالٹی کو بیان کرتی ہیں نا. آواز سن کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے انٹینسٹی، یعنی کہ آواز اونچی ہے یا کم ہے. اسی طرح سے آواز بہت زیادہ پتلی ہے یا بہت زیادہ موٹی ہے، پچ کی ہائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ووکل کوالیفائرز میں آتی ہیں. دوسرا ہے ووکل سیگریگیٹس، یعنی کہ وہ والے لفظ جو آپ لوگ منہ بند کر کے سائلنٹ بازز میں بولتے ہیں، جیسے اوہو اس طرح سے. تو یہ والے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ووکل سیگریگیٹس ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم لوگ چلتے ہیں پروکسیمیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نان وربل کمیونیکیشن میں اس کا کیا تعلق کیا ہوتا ہے. پروکسیمیٹی کا ویسے جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیئرنیس، یعنی کہ کسی چیز کا قریب ہونا. ٹھیک ہے، فزیکل اسپیس کے لحاظ سے کہ کون سی چیز آپ کے قریب ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے نان وربل کمیونیکیشن میں، آپ دوسرے بندے کے کتنا قریب رہ کے بات کر رہے ہیں، کتنا ڈسٹینس مینٹین رکھ کے آپ لوگ بات کر رہے ہیں. یہ اس سے اگلا جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کی میسج کے جو ہے وہ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرے گا، وہ کمفرٹ میں ہوگا یا ڈسکمفرٹ میں ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے پروکسیمیٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ کے میسج کو وہ پازیٹیولی لے گا، نیگیٹیولی لے گا، یہ ساری چیزیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ جو فارمل جو آپ لوگ کمیونیکیشنز کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ لوگ تھوڑا دور رہ کے جو ہے وہ کھڑا کرتے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ لوگوں کی انفارمل سیٹنگز ہوتی ہیں یا جو بہت قریبی لوگوں کے ساتھ آپ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اگلا بندہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی بندہ آپ جس فاصلے پہ رہ کے آپ بات کر رہے ہیں تو اگلا بندہ اس فاصلے کو کیسے پرسیو کرے گا، اس کو کیسے فیل کرے گا. لوگ ایون کہ اپنی ہائٹ اور ویٹ کو بھی یوز کرتے ہیں میسج کو کنوے کرنے کے لیے. اگر آپ لوگ بہت ہی زیادہ کسی دوسرے بندے کے اوپر چڑھ کے بات کریں گے نا، تب بہت زیادہ اس کے قریب کھڑے ہو کے بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اگلا بندہ ڈسکمفرٹ فیل کرے گا، ودڈراول فیل کرے گا، آپ لوگوں کی بات کو پازیٹیولی نہیں لے گا. اب جو پرسنل اسپیسز ہوتی ہیں، یعنی کہ کتنی اسپیس رکھنی ہے دوسرے بندے سے بات کرتے ہوئے، یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، یہ ویری کرتی ہے جینڈر کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، رول کے لحاظ سے بھی اور کلچر کے لحاظ سے. ہر کلچر میں ڈفرینٹ اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں کہ یہ اتنا جو ہے نا ڈسٹینس رکھ کے جو بات کرنی ہے. اس طرح سے جینڈر ہے، ظاہر ہے میل فیمیل سے بات کر رہی ہے یا فیمیل میل سے بات کر رہی ہے تو آبویسلی اسپیس تھوڑی ان کو زیادہ رکھنی پڑے گی. اسٹیٹس کے لحاظ سے اگر آپ لوگ بہت زیادہ کسی ہائی لیول کے ہائی اسٹیٹس کے بندے سے بات کریں تو آپ لوگوں کو رول جو تھوڑی زیادہ رکھنی پڑی. رولس جیسے آپ ٹیچر سے بات کریں تو آپ لوگ اسپیس زیادہ رکھیں گے، اسٹوڈنٹ سے بات کریں تو آپ لوگ اسپیس کم رکھیں گے. آسٹریلینس، اچھا ہر کلچر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، ہر کلچر کی اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے کتنی اسپیس رکھ کے بات کرنی ہے. جیسے آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے، آسٹریلیا میں لوگ جب اپنے ورک پلیس پہ اپنے کولیگس وغیرہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بازو تک کا فاصلہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ فرینڈس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کوہنی تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، آدھے بازو تک کا فاصلہ، اتنا فاصلہ وہ رکھتے ہیں. جو آپ انٹیمیٹ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف بات کریں یا کوئی اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ کوئی کلوز ریلیشن شپ ہے تو اس میں آپ لوگ ڈائریکٹلی بہت ہی کلوزلی کھڑے ہو کے بیٹھ کے آپ لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کتنی اسپیس استعمال کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے بارے میں کیسا فیل کرے گا. جیسے امریکنز ہیں، وہ فارمل کنورسیشن اگر کر رہے ہیں تو اس میں وہ 18 انچ کا ڈسٹینس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس آرٹیفیکٹس. آرٹیفیکٹس کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے موڈ، آپ کی فیلنگز، آپ کا امیج، آپ کا اپنے بارے میں سیلف کنسیپٹ، آپ کا اسٹائل، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو نان وربل میسیجز کو کنوے کرنے کے لیے ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آرٹیفیکٹس. جیسے آپ کا پرفیوم ہو گیا، آپ کے کپڑے، آپ کی لپسٹک، آپ کی گلاسز، آپ نے کوئی ہیئر پنس لگائی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے امیج کو، آپ کے موڈ کو، آپ کے اسٹائل کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایکسپریس کرتی ہیں. اب بہت سارے آرٹیفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے آپس میں کامن آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں. جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں شلوار قمیض کامن ہے، تو یہ یہاں کا ایک کامن آرٹیفیکٹ ہے. لیکن اب جو ایسے آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں نا وہ انڈیویجول لیول پہ بھی، جیسے اب کپڑے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایک شلوار قمیض لوگ یہاں پہ پہنتے ہیں، وہ ایک کامن آرٹیفیکٹ ہے ہمارے گروپ کا، ہمارے پاکستان کا. لیکن انڈیویجولی دیکھا جائے تو ہر بندہ ڈفرینٹ کلر کا، ڈفرینٹ اسٹائل کے جو ہے وہ شلوار قمیض پہنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
نان وربل کمیونیکیشن کے اندر سب سے زیادہ جو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ویزیبل بھی ہوتا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے کلاتھس، آپ کے کپڑے، آپ کے کپڑوں کی چوائس آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو اور آپ لوگوں کے موڈ کو کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. دوسرے لوگ آپ کے ڈریس کے بارے میں اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ اپنی رائے بھی دیتے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں، آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے تو اپنے کپڑوں کے بارے میں، یہ پرسنل اپیئرنس کے بارے میں کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اسٹل اگلے بندے کیا کریں گے، آپ کو نوٹ کریں گے اور یہ چیز آپ لوگوں کے نان وربل کمیونیکیشن کے اندر انکلوڈ ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن کا رزلٹ کیا نکلے گا. اسی لیے تو آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں نا، وہ بڑی اسپیسیفک بہت زیادہ اس پہ محنت کرتی ہیں کہ ہم نے آفس کی اسپیس اتنی رکھنی ہے، فیکٹری کا یہ ڈیزائن رکھنا ہے، یہ لے آؤٹ رکھنا ہے، سیلز ایریا اس طرح کا ہونا چاہیے، کانفرنس کے ہم نے یہ وینیوز رکھنے ہیں. انوائرمنٹ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو ایز پرووائڈ کرے، لوگوں کو آسانی پرووائڈ کرے، اس کو کمفرٹ پرووائڈ کرے، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہونا چاہیے. انسوٹیبل انوائرمنٹ جو ہوگا، اس سے کیا ہوگا، نوائز پروڈیوس ہوگا. نوائز کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کمیونیکیشن کے اندر بیریئرز آئیں گے، آپ کے کمیونیکیشن پروسیس کے اندر وہ انٹرفیئرنسز ہوں گی. اچھا، انسان کے اندر ویسے بھی جبلی طور پہ خواہشات ہوتی ہیں، اس کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے سیٹسفائی رہنے کے لیے. تو ورک پلیس پہ کیئرفلی آپ لوگوں نے ڈیزائن اپنا بنانا ہوتا ہے، تبھی آپ لوگوں کی کمیونیکیشن امپروو ہو سکتی ہے، پروڈکٹیوٹی آپ کی امپروو ہو سکتی ہے، مورال بھی امپروو کر سکتے ہیں آپ لوگ. نیچرل آرٹیفیشل لائٹ ہوگا، کون سا کلر، ٹیمپریچر، کون سے ٹیبل، چیئر، ڈیسک، لاؤنج وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے کہ لوگ آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے ورک پلیس پہ دیکھا جائے کہ پنکچویلٹی کی اگر ہم لوگ بات کریں، لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم نے پنکچوئل رہنا ہے، ہم لوگ نے ٹائم کی پابندی وغیرہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں نا، کچھ کلچرز میں فوراً سے ڈیسیجن میکنگ پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے. کچھ کلچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں لیٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے ان کے طریقے ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے کے. اچھا، اگر آپ لوگوں کسی کو بہت زیادہ ویٹ کروا دیں گے آپ سے کانٹیکٹ کرنے، اگر کوئی بندہ آیا ہے، بات کرنے آیا ہے، اگر آپ لوگ اس کو بٹھا دیں گے، بہت زیادہ ویٹ کروائیں گے، تو اس سے بھی آپ کا میسج کا ایک نیگیٹو، آپ کے میسج کو نیگیٹو لیا جائے گا. ٹھیک ہے. پنکچویلٹی کو ویسے بھی کرٹسی کے معنی میں لیا جاتا ہے. کرٹسی ہوتی ہے کہ آپ لوگ پنکچوئل رہیں، لیکن جو مختلف لوگوں کا ڈفرینٹ، ہر کلچر کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پنکچویلٹی کی طرف. جیسے اگر آپ لوگ مڈل ایسٹ میں جائیں نا، تو مڈل ایسٹ میں انتظار کروانے کو کوئی اچھی بات نہیں سمجھا جاتا، لیکن یورپین کنٹریز میں وہاں پہ پنکچویلٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، ریگارڈ دیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اب ایک ٹیبل ہے، ویسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں. جیسے نان وربل بیہیویئر نا، باڈی موومنٹس ہیں. ٹیچر سے بات کرتے ہوئے آپ لوگ باڈی کو اتنا موو نہیں کریں گے. آپ کی باڈی موومنٹ کیسی ہوں گی کہ آپ سیدھے کھڑے رہیں گے تمیز کے دائرے میں رہ کے. لیکن کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے آپ لوگ جسچرز زیادہ دیں گے، آپ کی باڈی موومنٹ اس میں تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے. فزیکل کریکٹرسٹکس کی بات کریں، آپ کے کپڑے، آپ کا نظر آنا، یہ ساری چیزیں وہ ٹیچر سے بات کرتے ہوئے اور ہوں گی، اسٹوڈنٹ سے ملتے ہوئے اور ہوں گی. ٹچنگ بیہیویئر کی بات کریں تو ٹیچر کو ظاہر ہے کہ آپ لوگ ٹچ کر کے بات نہیں کریں گے، لیکن اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے تو آپ لوگ اس کو ٹچ کر کے، تھپکی دے کے، کچھ بھی اس طرح سے آپ لوگ بات کر لیں گے. ووکل کوالٹیز کی بات کریں تو ٹیچر سے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ٹون زیادہ اونچی نہیں ہوگی، زیادہ تیز آپ لوگ بات نہیں کریں گے، آہستہ آواز میں آپ لوگ بات کریں گے. لیکن اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کی پچ بھی ہائی ہوگی اور انٹینسٹی بھی ہائی ہو سکتی ہے. اسپیس کی بات کریں تو ٹیچر سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے آپ لوگ اسپیس زیادہ رکھیں گے، اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کی اسپیس کم ہوگی. آرٹیفیکٹس کی جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ٹیچر سے بات کرتے ہوئے آپ لوگ زیادہ خیال رکھیں گے کہ میرے آرٹیفیکٹس کس طرح کے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں اتنے زیادہ کانشیس نہ ہوں. انوائرمنٹ کی جب ہم لوگ بات کریں تو ظاہر ہے ٹیچر سے جب آپ لوگ بات کر رہے ہوں گے تب اس کا انوائرمنٹ اور ہوگا. آپ لوگ اسکول میں بات کر رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوں گے تو اس کا انوائرمنٹ اور طرح کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے میں نے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کے MCQs وغیرہ میں آ سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک اچھے جو کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں ان کی ٹریٹس کیا کیا ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں. چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور ویڈیو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.